چاہیے. اب ہم نے اپنا تعلق محبت کے فروغ دینے سے بس یہ کہ حضور سلطان العارفین کے عرص پاک میں کہ ہم نے کدھر دیکھتے ہیں. What should our direction be? What should our focus be? What should our destination be? آج ہم بھی تو یہ دیکھیں ہماری توجہ کدھر کیا ہے, ہم نے کس سمت دیکھنا ہے, ہم نے کس ڈائریکشن میں دیکھنا ہے. میرے عارفوں کے سلطان ہیں, اور یہ میرے نوجوانوں کے لیے میں بات کرنے جا رہا ہوں. میرے عارفوں کے سلطان ہیں, جنگل سے گزر رہے ہیں. میں نے یہ عرص پاک کی تقریب پر حضور سلطان العارفین کا عرص پاک گزرا, میں نے چھوٹا سا یہ موضوع چھیڑا تھا کیونکہ محبت کی بات تھی اور اس طرف نسبت کی بات تھی. عارفوں کے سلطان کا گزرنا ایک جنگل سے ہو رہا تھا. جس طرح یہ سنگیوں کا قافلہ بیٹھنا اسی طرح آپ کے سنگی پیچھے پیچھے کرتے, اور وہی کر رہے تھے جو ہم بھول گئے ہیں, اور وہی کر رہے تھے جو ایک اللہ والا کرتا ہے. اب جنگل سے گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک جگہ سے پہنچنے لگے, جب وہ ایک راستے سے گزرنے لگے نا تو ایک شخص پر نظر پڑی. آپ ادھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے سنگیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک لکڑ ہارا تھا. ابھی بھی تازہ لکڑیاں کاٹی ہوئی تھی. تازہ لکڑیاں کاٹ کے اب وہ کوشش کر رہا تھا کہ بس وہ اٹھائے. وہ ایک لکڑی ادھر رکھتا تھا, دوسری ادھر رکھتا تھا, تیسری رکھنے کی کوشش کرتا تھا تو لکڑی گر جاتی. اب آپ دیکھ رہے ہیں عارفوں کی سلطان کی نظر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رکھنا چاہتا ہے, اسے رکھنے. جب اس شخص نے دیکھا نا کوئی اللہ کے بندے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, کوئی ہے اللہ کے بندے, اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. جب قریب سے دیکھا نا تو میرے باہو کیونکہ سب سے پہلے آ رہے تھے, سب سے قافلے کو لیڈ کر رہے تھے, سنگی پیچھے تھے, تو جیسے لکڑ ہارے کی نظر آپ پر پڑی نا تو اسی وقت کہنے لگا, اے اللہ کے بندے یہ لکڑیاں تو مجھ پر رکھوا دے. اے اللہ کے بندے یہ جو لکڑیوں کا گٹھا ہے یہ تو مجھ پر رکھوا دے. اللہ اکبر. اب سنگی آپ کے نا بھاگ کے, جس طرح پیر کے ساتھ مرید آ رہے ہوں, کوئی کام کہہ دے تو مرید آگے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کریں گے. میں عارفوں کے سلطان نے روک دیا. آپ فرمانے لگے اس نے تجھے نہیں کہا, مجھے کہا ہے. اللہ اکبر. کیسے درویشوں سے ہمارا پالا پڑا, کیسے درویشوں سے ہمارا پالا. اللہ کرے گا اللہ پاک ہمیں بھی وہ طلب عطا فرمائے. میرے جیسے تو جو پیر آج بنے ہوئے نا, ہم تو کہتے ہیں بھئی ایسا کیوں کام کریے, خلیفے کے ساتھ طرف سے ہوئے. عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں نہیں, بات تیرے سے نہیں ہو رہی تھی, بات میرے سے ہو رہی تھی, بات میرے سے ہو رہی تھی. دنیا کا شیخ باہو اور لکڑ ہارے پر لکڑیاں رکھوا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے فٹافٹ لکڑی, اب وہ کھڑا ہوا, آپ نے لکڑی رکھی ادھر, لکڑی رکھی ادھر, لکڑی رکھی ادھر. جب اس کی ساری لکڑیاں اس پر لگ گئی نا, اب وہ لکڑی جب اوپر والی سب سے اینڈ والی رکھنے لگے نا, جب آپ نے سب سے اوپر والی لکڑی رکھی نا تو اس کی نگاہ ایسے اوپر تھی کہ وہ دیکھ رہا تھا. جب اوپر کوئی چیز رکھے تو بندہ ایسے دیکھتا ہے نا کہ سر پہ پوریاں آ گئی ہیں, تو وہ پکڑ کے نا ایسا انداز اور ایسے کر کے اوپر دیکھ رہا ہے. جب اس کی نگاہ نے اوپر دیکھا نا تو ادھر عارفوں نے, اس نے اوپر دیکھا, عارفوں نے دل پہ دیکھا. عارفوں کے سلطان نے دل پر توجہ کی, اس کی نگاہ اوپر ہے. عارفوں کے سلطان نے توجہ دل پر ڈالی اور پاس سے گزر گئے. آپ پاس سے گزر گئے. اب جب گزر گئے کافی ٹائم گزر گیا, کافی وقت گزر گیا. کچھ عرصے بعد میں وہیں سے آپ کا گزر ہوا. کچھ عرصے بعد اسی جنگل سے اب سنگی ساتھ ہیں, قافلہ واپس آ رہا ہے. اب جب واپس آتے جب وہی جگہ پہنچی نا جس جگہ پر آپ نے وہ لکڑ ہارے کے سر پر لکڑیاں رکھوائی تھی, اب جب پاس سے گزرنے لگے نا تو وہ اب عارفوں کے سلطان جنہوں نے کوئی مستی کی ہو نا, اس کو تو پتا نا میں نے مستی کی ہے. جس نے کچھ کیا ہے اس کو تو پتا نا میں نے کیا ہے, لیکن جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا ان کو پتا تو نہیں نا ہوا کیا ہے. جی وہ تو اپنی سوچ لڑائیں گے نا کہ بس یہ ساتھ ٹھیک ہے, بس رکھ دی, انہوں نے مدد کرتی چلے گئے. اب جب سنگیوں کی توجہ ہوئی نا, جب سنگیوں نے دیکھا نا, دیکھا کہ بندہ بھی وہی لگ رہا ہے, کپڑے بھی وہی لگ رہے ہیں, لکڑیاں بھی ویسے ہی, انداز بھی ویسے. پریشان ہو گئے, کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ تو اتنا عرصہ پہلے کی بات تھی, اور یہ کیا ہے. جب پاس سے گزرے تو کہا کہ نہیں. جب آگے جا کے فٹافٹ وکیلوں نے سنگیوں نے بھاگ کے دیکھا نا, کہا کہ نہیں جی نہیں, وہی بندہ, وہی بندہ, وہی ایکشن جس حالت میں چھوڑ دیے تھے. عارفوں کے سلطان کی بارگاہ میں پہنچے, کہنے لگے حضور یہ کیا ہے. یہ تو وہی ہے جس کی طرف نگاہ فرمائی تھی, یہ تو وہی ہے جس کو لکڑیاں اٹھائی تھی, ابھی تک یہی پر ہی کھڑا ہے, یہ کیا ماجرا ہے. اب اس سے بات کرنے کی کوشش کی, کہا اللہ کے بندے جب پاس گئے اس سے بات کر رہے کہ باہو آئے ہیں جس نے تیری مدد کی. اب وہ کچھ سن نہیں رہا, اس نے لکڑیاں اٹھائیں اور ویسے دیکھتا جا رہا ہے. اب عارفوں کے سلطان نے یہ جو نقشہ پیش کیا ہے نا, عارفوں کے سلطان یہاں پر فرماتے ہیں عاشق شودے دل کھڑایا. آپ فرماتے ہیں عاشق شودے دل کھڑایا, آپ بھی نالے کھڑیا ہو. عاشق شودے دل کھڑایا, آپ بھی نالے کھڑیا ہو. کھڑیا ولیا نہیں,
کھڑیا کھڑیا ولیا ناہی سنگ محبوبہ رلیا ہو، کھڑیا کھڑیا ولیا ناہی، کیونکہ اس کے گھر والے بھی انتظار میں تھے، اس کے محلے والے بھی انتظار میں تھے، سارے انتظار میں تھے کہ لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، جب کا گیا واپس ہی نہیں آیا، کھڑیا کھڑیا ولیا ناہی سنگ محبوبہ رلیا ہو، عقل فکر دیاں سب بھول گئیاں، عقل فکر دیاں سب بھول گئیاں، عشق نال جب ملیا ہوں میں قربان تنا تو باہو جنا عشق جوانی چڑھیا، میں قربان تنا تو باہو جنا عشق حق باہو سچ حق باہو سچ مشجیوے مشجیوے، تو فرمایا میں قربان تنا تو باہو جنا عشق جوانی چڑھیا ہوں، جوان عاشق تھا، جوان لکڑ ہار تھا، لیکن جب سے نگاہ مل گئی نا، جب سے نگاہ مل گئی نا، یہ اس واقعے کو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس زمانے کا واقعہ تھا ایک نوجوان کا، وہ بھی لمبا واقعہ، کسی وقت بات ہوئی تو آپ نے اس وقت اللہ کی طرف سے پیغام پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ پاک سلامت رکھے۔ عارفوں کے سلطان نے منظر کیسا کھینچا، میں آپ کو یہ تشریح دی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے قلیل ہے، تو جب ان کے بھی اسی طرح ایک نوجوان جو تھا نا، آپ نے اس پر نگاہ فرما دی نا، تو جب نگاہ فرمائی جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور اسی انداز کے اندر آپ نے کئی مہینوں بعد وہاں سے گزرے تو یہ انداز دیکھا نا، تو جب اس سے مخاطب ہوئے وہ بولا نہیں، اس نے کچھ کیا نہیں، اس نے دعا منگائی تھی کہ بس اللہ اپنی تجلی کا اپنا ایک کرم کا آدھا چھینٹا مجھ پر دے دے۔ تو جب پیغمبر نے دعا کی نا، جب راستے میں سے گزرے اس سے پوچھا نا حالت کیا ہے، اس نے جب جواب نہیں دیا نا، آپ نے ہلایا جلایا، جب اس نے جواب نہیں دیا نا، اللہ نے فرمایا سن تو اس کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، یہ کچھ نہیں کرے گا، اب یہ کچھ نہیں کرے گا، اب جو نگاہ جڑ گئی ہے نا، فرمایا اب تو عالم یہ ہے کہ اے میرے پیارے، اگر تو آری لے کر اس کے سر پر رکھے اور سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم چیر دے، تب بھی اس کو اف تک نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق اب اس کی نگاہ ادھر سے جڑ چکی ہے۔ عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں عاشق شودے دل کھڑایا، آپ بھی نالے کھڑیا ہوں، کھڑیا کھڑیا ولیا ناہی، کھڑیا کھڑیا ولیا ناہی سنگ محبوبہ رلیا ہوں، عقل فکر دیاں سب بھول گئیاں، عشق نال جا ملیا ہوں، میں قربان تنا تو باہو جنا عشق جوانی، میں قربان تنا تو باہو جنا عشق جوانی چڑھیا ہوں، جنا عشق جوانی چڑھیا ہوں۔ تو یہ جو جوانی کا عشق ہے نا، یہ جو جوانی کی توبہ ہے نا، یہ جو جوانی کی طرف اللہ کی طرف لو لگانا ہے نا، اصل کام یہی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نی شود پرہیزگار۔ تو یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے۔ یہ دیکھو نا، وہ بھیڑیا بھی جب دانت نہیں رہتے، بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب آپ نے اور میں نے، جب قلم میں طاقت نہیں رہی، جب کرسی چھن گئی، اور اگر آپ اب انصاف دینے پہ آؤ گے تو کیا فائدہ انصاف جی؟ اگر اہل علم ہو، اگر اپنے علم ہوتے ہوئے جب تک تم سیدھا راستہ نہیں دکھا رہے، اور جب علم ختم ہو گیا، جب ذہن چلا گیا، اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہو کہ یا اللہ مجھے دے تاکہ میں کچھ کروں، اب اس علم کا تمہیں کیا فائدہ؟ اسی طرح جب ہم مدد کر سکتے ہیں تب مدد کریں، تب مدد مانگیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، آج لے ان کی پناہ، آج یہ کام کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کام کرنے کا سوچو تو پھر وقت نہ ملے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج توبہ کر لو۔ اللہ کے اس گھر میں آئے ہو، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب جتنے بھی آگے ہیں، اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جتنے آئے ہیں سب کو توبہ کرنے کی توفیق بھی دے، اور پھر توبہ کریں، میرا مالک ان کو قبول بھی فرمائے، اور پھر اللہ پاک ہمیں